بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا آج کے سبق میں جس چیپٹر کا جس مضمون کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں اس کی ہیڈنگ ہے حدیث کا تعارف۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے اسکرین پر شیئر بھی ہو رہا ہے۔ اگر آپ نے بک کھولی ہوئی ہے تو آپ کی بک کے صفحہ نمبر 22، آپ کی بک کے پیج نمبر 22 شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہے حدیث کا تعارف۔ حدیث جیسے ہی ہم اس لفظ کو پڑھتے ہیں یا اس لفظ کو سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور آتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات اور فرمودات کے متعلق، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کے متعلق، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری باتوں کے متعلق ہمارا ذہن فوراً چلا جاتا ہے کہ حدیث سے مراد کیا چیز ہے، یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری باتوں کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے کہ حدیث صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو پر ہی یہ الفاظ اس وقت بولا جاتا ہے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد مبارکہ۔ ٹھیک ہے، حدیث کا معنی کیا ہے؟ حدیث کے لفظی معنی ہیں بات کے ہیں، اور شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے مراد باتیں، گفتگو، ٹھیک ہے، اور افعال کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث کہا جاتا ہے۔ لفظی معنی بات کے ہیں، اور شریعت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، یعنی اقوال سے مراد باتیں۔ اقوال قول کی جمع ہے، قول کہتے ہیں بات کو، اقوال زیادہ باتیں، اور افعال یہ فعل کی جمع ہے، تو یعنی کرنے والے کام، فعل، کام، افعال، یہ زیادہ کام جمع کا صیغہ ہے۔ جب زیادہ آپ علیہ السلام کے کام ہو تو کیا کہا جائے گا؟ افعال۔ ٹھیک ہے، اقوال کو اور افعال کو حدیث کہا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے شروع میں حدیث کا تعارف میں، کہ جب بھی حدیث کا لفظ بولا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں، ہمارے دل و دماغ میں یہی بات گونجتی ہے کہ اس سے مراد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات ہیں، ارشادات ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری باتیں ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اعمال کیے، جو کام کیے، اس سے مراد وہی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دوسری سطر کی طرف دیکھیں تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی، قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ قرآن کریم، قرآن مجید، قرآن حمید، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام قرآن کریم میں بیان کیے، اور قرآن کریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قرآن کریم کی آیات سکھائیں اور ان کے احکام سکھائے، قرآن کریم کی تعلیمات دی، اور جو جو احکام تھے، جو اللہ رب العزت کا حکم تھا، وہ پیغام، وہ حکم، وہ احکام امت تک پہنچائے، اور ان احکام کی تشریح اور ان کا مطلب بھی بتایا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے حدیث کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اسی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اگر آپ میں سے کوئی حافظ ہے تو یہ سورۃ النجم، خلف ما خطبک میں پر ہے، سورۃ النجم کے اندر یہ دو آیات ہیں کہ جس کا معنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے، یعنی اپنے دل سے کچھ بھی نہیں بولتے، یہ جو کچھ بھی بولتے ہیں ان کی طرف اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر آیات بھیجی جاتی ہیں، جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہیں وہی کچھ بولتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے۔ یعنی کہ کیا مطلب ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی احکام بیان نہیں کرتے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ ہوتے ہیں۔ جو کچھ بھی بولتے ہیں، جو کچھ بھی بتاتے ہیں، جو بھی پیغام دیتے ہیں شریعت کا، دین کا، اسلام کا، وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان آیت کا مفہوم سمجھ گئے؟ ان سب کے اندر قرآن کریم کی آیات بھی شامل ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی شامل ہیں، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں وہ بھی اللہ رب العزت ہی کی طرف سے بھیجی جاتی ہیں، وحی کی جاتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بھی عمل ہو، جو بھی فعل ہو، جو بھی کام ہو، وہ سارا کا سارا اللہ رب العزت، یعنی جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہی عمل کرتے ہیں، وہی کام کرتے ہیں، وہی ارشاد فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اور اپنے بعد والوں، یعنی کہ آپ صحابہ کرام کے بعد والے کون لوگ تھے؟ تابعین۔ صحابہ کرام کن کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اور تابعین کون ہیں؟ جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیکھا ایمان کی حالت میں اور ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس کے بعد پھر جو نمبر آتا ہے وہ تبع تابعین کا۔ ان کی تعریف بھی یہی ہے کہ تبع تابعین ان کو کہتے ہیں جنہوں نے تابعین کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے انتقال فرما گئے۔ یہ تعریفات ہیں صحابہ کرام کی، تابعین کی اور تبع تابعین کی۔ دوبارہ توجہ سے سنیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اور اپنے بعد والوں سے مراد تابعین ہیں، ٹھیک ہے، اپنے بعد والوں کو منتقل کیا، اور اسی طرح انہوں نے اپنے بعد والوں یعنی تابعین نے تابع تابعین کی طرف منتقل کیا۔ دین کے جو احکامات تھے، آپ علیہ السلام کے جو ارشادات تھے، اسی طرح سینہ بسینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں ہم تک پہنچی۔ اسی کی بات ہو رہی ہے حدیث، یہ جتنی بھی ہم نے گفتگو کی، اس ساری گفتگو کا خلاصہ علم حدیث ہے کہ حدیث کا تعارف کیا ہے، حدیث کہتے کس چیز کو ہیں، حدیث کہلاتی کیا ہے۔ حدیث کا جب بھی ذکر آئے گا تو ہمارے ذہن کے اندر فوراً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال، یعنی کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری باتیں، ان کی طرف فوراً ہمارا ذہن جاتا ہے، ہمارا دل و دماغ وہاں چلا جاتا ہے۔ حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کو کہتے ہیں۔ اس کا لفظی معنی بھی ہم نے پڑھا کہ لفظی معنی کیا ہے، اس کے لفظی معنی ہے اس کے بات کے ہیں، کہ لفظی معنی بات، حدیث کا معنی جو لفظی ہے وہ کیا ہے؟ بات ہے، اور شریعت کی اصلاح میں، دین کی اصلاح میں کس کو کہتے ہیں؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے مراد بیٹا باتیں ہیں، اور اقوال یہ قول کی جمع ہے، ایک گفتگو ہو، ایک بات ہو تو اس وقت بولا جاتا ہے، زیادہ باتیں ہوں تو اقوال کہا جاتا ہے، اور افعال یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب زیادہ کام کیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے سبق میں بس ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ حدیث کا تعارف ہم نے کیا، آگے حدیث کی اقسام ہیں، کتنی اقسام ہیں انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہو آج کے اس سبق کے متعلق تو وہ چیٹ میں پوچھ سکتا ہے، صرف چیٹ میں، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ ہمارا اور کام بھی کچھ آپ کے ذمہ لگا رہا ہوں، وہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ پچھلا کام اگر آپ کا مکمل نہیں ہے، 2 چیپٹر ہمارے مکمل ہو چکے ہیں، جن میں سے ایک جو ابھی مکمل ہوا فضائل قرآن، فضائل قرآن میں سے جو سوالات و جوابات تھے وہ بھی ہم نے حل کیے۔ اس سے پہلے جو حفظ اور ترجمہ 2 صورتیں تھیں اور کچھ آیات تھی وہ بھی ہم نے پڑھی، ان کا ترجمہ کیا، جو سوالات تھے جوابات تھے وہ بھی ہم نے مکمل کیے۔ آج کے سبق میں سے آپ نے اس کا ٹائٹل پیج بنانا ہے، اور
اس صفحے کی بھی آپ نے بلند خوانی کرنی ہے، ریڈنگ کرنی ہے، ساتھ ساتھ ایک صفحہ اور بھی شامل کر لیں، یہ آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ میں سے کسی کا کام مکمل ہو چکا ہے اس سے پہلے کا، اگر وہ اپنی کاپیز وغیرہ چیکنگ کے لیے بھیجنا چاہیں تو بھیج سکتے ہیں۔